اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ دے گی تمہیں. دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو. جھوٹ بول. ایک دھوکے دار دکاندار ہے، جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا، یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا، اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور، اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے، اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہا ہے. دو چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی دو چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے؟ ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے، اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے ان کی بھی ویلیو ہے، تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے، نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے، اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. اس کی تھوڑی قیمت ہے، تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے، بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں سر مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے، ایک لوہے کی انگوٹھی ہے، دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ؟ جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے؟ دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے، جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا؟ ابھی نہیں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں، تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ، ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے کا؟ منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا، اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں، ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب؟ پہلے تو شکل ہوتی ہے نا، بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو. تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا، اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم اس سے کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے، یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی، مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ، تھوڑا بہت تو معاشرے کے ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے، کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے، پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے نہیں کر رہے، یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی، اب واللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن، یہ ڈیفینس کے بنگلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس،
اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے, ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی, اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے, مل جائے ٹھیک ہے, شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا, سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں, ریڑیاں لگاتے رکشے والے, وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا, ہم تو کہیں کے نہیں رہے, ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں, ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا, ویلکم تباہ ہو جاؤ, برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے, علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے, نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں, بہت سے پیسے والے بھی ہوں, لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے, یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو, ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا, وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں, یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں, اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کمرشل ہے, یہ ایسے ہے جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا, یا یوٹیوب ہی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی. کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, 2-4 ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا 2-4 ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی, ہے بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بیچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے ہائے یا لیت لنا, ہائے ہائے ہائے. یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. ہائے لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا, وہ کہنے لگے ویلکم
تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا, ہم ہوتے تو ہم کہتے, ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا, اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر, آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے, ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا, وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا, تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیرتو. اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو بغیرتو. یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو, یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا, ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے. چماٹ پڑے گا نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے یہ. شکر ادا کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بیچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے, غم سناتے تھے. جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب آ کے یہ نہیں کہتے, اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے, چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ ہے, بھلے کرائے پہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پیسے ہیں تو پڑھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہو, نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا, کوئی بھی نہیں, ٹماٹر بیچے گا, زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون, اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں, کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے, نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی, جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا, ختم ہونے والی, بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا. میں جب سفر کرتا ہوں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہے. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں, کھا نہیں سکتے آپ, پہن نہیں سکتے, 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو, 100 دفعہ کرو, زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو, اتنی بنتی بولو نہیں ہے, اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو, بڑے بڑے تاجر آئیں گے, مشہور لوگ آئیں گے, آپ نے ربن کاٹا, او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی, اینڈنگ میں پتا چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چاپ رہا ہے کہ یا تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے. اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام.
تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے. اینڈنگ کیا ہے؟ ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اگر غریب ہو اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کے دولت. تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کمائیں, دل نہ لگائیں. دل لگانے کی علامت کیا ہے؟ چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں دنیا ہے یا اوپر ہے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ملے, ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے. ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں, ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے, تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے, لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں, جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں, اور کبھی دے بھی دیتا ہوں, میری مرضی ہے. تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے. تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا, یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا. تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی, کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے, سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے. اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے, تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں, ختم. وہ خوش رہے, ابو بکر بنا, کوئی عمر بنا, کوئی فاروق بنا, کوئی عمر بنا, کوئی عثمان بنا, کوئی علی بنا, کوئی ابن مسعود بنا, کوئی ابو ہریرہ بنا, کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین. اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے, ان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں. تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی. اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری. ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی. نیند کی گولیاں کھا کے سو گے, جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا. تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی, جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے. ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی, وہی ڈپریشن. تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی. 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو, خوش ہوا کرو, اترایا مت کرو. کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی. تو یہ دی کس نے؟ اللہ نے. تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے, قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ, جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو. افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی, اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی, ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ, اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت, بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے یہ؟ بولو, یہ خدا کی دین ہے, یہ اللہ کی دین ہے. جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے, شکر ادا کرتا ہے. کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے, نہلا دھلا کے سروس کروا کے اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا, تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ اس کو پتا ہے, محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا, میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے, اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا. تو وہ اترائے گا نہیں, شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل بھائی, میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا, تو میں کہاں اس قابل. تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے. تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے, خود سے تھوڑی بنائے تو. اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض, تو
یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے، تجھے بھیک میں ملی ہے، تو اپنی تھوڑی ہے، تو اتراک کس بات پہ رہا ہے؟